سورۃ الطلاق سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. 28واں پارہ ہے اور سورہ طلاق کا نمبر ہے 65. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. دو مدنی صورتیں 28 پارے میں رہتی ہیں. کل یہ 10 صورتوں کا مجموعہ تھا جیسے کہ پچھلے 2 دنوں میں بات عرض کی گئی. سورہ حدیث سے سلسلہ شروع ہوا تھا مدنی صورتوں کا اور اب سورہ طلاق اور اس کے بعد سورہ تحریم کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. خاندانی زندگی کے حوالے سے 2 انتہائی معاملات ہو جاتے ہیں. ایک انتہا یہ ہوتی کہ ناچاقی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے. اس کے تعلق سے کچھ ہدایات سورہ طلاق میں ہیں. اور دوسری انتہا یہ کہ شوہر و بیوی میں اتنی موافقت ہو جائے, اتنا زیادہ ہی آگے چلے جائیں محبت اور موافقت میں کہ اللہ کے احکامات پامال ہونا شروع ہو جائے. اس سے روکا گیا ہے اور اس کے تعلق سے سورہ تحریم میں گفتگو آئے گی اس کے بعد والی صورت میں انشاءاللہ. طلاق کے حوالے سے کچھ احکامات تو بڑھ کے تفصیلی کچھ باتیں تو البقرہ میں آ چکی ہیں, وہ ہم نے شروع دنوں میں پڑھ لیے تھے وہ احکامات. لیکن کچھ اور باتیں خاص طور پر عدت کے حوالے سے اور سکنا یعنی عدت کے دوران بیوی اپنے گھر کے شوہر کے گھر پر ہی رہے گی 1 اور 2 کی حد تک. اس کے دوران اخراجات سکنا کے ساتھ یہ نفقہ اس کے اخراجات بھی شوہر کے ذمے ہیں. یہ چند اور باتیں طلاق کے تعلق سے جو اس مقام پر سورہ طلاق میں ہمارے سامنے آئیں گی. البتہ مزید غور فرمائیے گا پھر تقوی کا بیان آئے گا آج انشاءاللہ. تقوی کی بڑی عظیم برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عطا فرمائی ہیں. طلاق کے مسائل کے ذیل میں تقوی کا بڑا پیارا بیان اور تقوی کی کم و بیش 5 برکتیں ہیں جو اس مقام پر ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. یہ بڑا عجیب اور دلچسپ انداز ہے. الفاظ پہ غور کیجیے گا. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذا طلقتم النساء, جب تم لوگ اے مسلمانوں طلاق دینے لگو بیویوں کو. خطاب کس سے شروع ہوا؟ نبی سے. لیکن ہدایات کس کو دی جا رہی؟ اہل ایمان کو. یہی وہ بات ہے جو بار بار پیش کی گئی کہ اکثر مرتبہ ایسا ہم نے دیکھا کہ خطاب اللہ کے پیغمبر سے علیہ السلام, مگر کبھی مخالفین کو سمجھایا جاتا ہے جب ذرا ڈانٹ ڈپٹ کی بات ہوتی ہے, اور کبھی اہل ایمان کے لیے رہنمائی کا سامان کیا جا رہا ہوتا ہے. اذا طلقتم النساء, جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو, فطلقوهن لعدتهن, تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کے موقع پر. یہ عجیب جملہ ہے. مراد کیا اس کی تفصیل ہے کہ ایسا ماحول کہ جس میں یہ عدت پوری کرنا طلاق کی وہ آسان اور بہتر بھی ہو. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل جو ہم معلوم نہیں کرتے. یعنی نکاح تو بڑے زور و شور سے ہوتا ہے, کپڑوں کی تیاری, زیور کی تیاری, بینکٹ کی بکنگ اور یہ اور وہ تو سب کچھ ہوتا ہے, مگر آدھے پونے گھنٹے میں جو مطالعہ کر لیا جائے ان احکامات کے سیکھنے کی طرف توجہ نہیں. طلاق کب دی جائے؟ 1 مرتبہ دی جائے, حالت طہر میں دی جائے جب عورت پاکیزہ ہو, جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو. یہ ہدایت سنت میں ایک وقت میں 1 دی جائے, حالت طہر یعنی پاکیزگی میں دی جائے, جس میں زوجین کا تعلق قائم نہ ہوا ہو. اس کی بڑی حکمتیں ہیں کہ بہرحال بعض لوگ حیض کی حالت میں دیتے ہیں, بڑا ناگواری کا معاملہ ہوتا ہے, عدت بھی طویل ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو حالت طہر میں جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو اور 1 طلاق دی جائے. ایک کی حکمت بھی ہم نے سمجھی تھی, جو 3 سے لوگ 3 فائر کر کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ 1 سے بھی ہو سکتا ہے عدت مکمل ہو کہ بیوی آزاد ہے, جہاں چاہے عورت آزاد ہے, کہیں نکاح کرنا چاہے کر لے. لیکن اگر 1 دیجیے تو رجوع کا امکان رہے گا. وہ تفصیلات البقرہ میں آئی تھی. تو یہ ہے تعلیم, بھائی سیکھنا چاہیے ان کو. تو یہ ہے فطلقوهن لعدتهن, ان کی عدت یعنی صحیح موقع پر طلاق دو. واحصوا العدة, اور عدت کا ٹھیک ٹھیک شمار رکھو. واتقوا اللہ ربکم, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. یہ بات البقرہ میں بھی کہی تھی, پھر کہہ رہا ہوں. اب یہ اتنے واضح احکامات بہت سادہ ہیں, تفاسیر میں بھی لکھے ہوئے,
کون ان کی فکر کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. باقی جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، وہ سود خوری بھی کر رہا ہے، وہ زنا بھی کر لے گا. استغفر اللہ. یہ وہ لحاظ رکھے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. یہی رمضان کے روزوں کا حاصل، اسی پر بار بار بات ہو رہی ہے. پچھلے چند راتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنا تقویٰ کا ذکر آخری پاروں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. یعنی گھروں سے نکالنے پر مت آ جاؤ، گھروں کو باندھ کر رکھنا، معاف کیجیے گا، سنبھال کر رکھنا اور رشتے کو باندھ کر رکھنا اور ملاپ کر رکھنا، اس کی طرف ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے. تو تم انہیں نہ نکالو ان کے گھروں سے. عجیب بات ہے، گھر تو مرد کا ہوگا، کفالت تو وہ کرتا ہے، لیکن تم نے زندگی بھر کا معاہدہ کیا تو تمہاری بیوی کا بھی وہ گھر ہے. اللہ اکبر، یہ عجیب نکتہ ہے. نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. کوئی معاذ اللہ بدکاری کا معاملہ ہو گیا تو اب رہنا ممکن نہیں. یہ ایسی شدید کیفیت جو ہم نے نشوز النساء آیت نمبر 34 میں سمجھا تھا کہ ایسا معاملہ آ جائے، ایسی بد اخلاقی کا معاملہ کہ گھر برباد ہی ہو جائے گا، اور پھر ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو تو پھر وہ طلاق کی طرف سوچنے کا قدم اٹھایا جا سکتا ہے. سوچنے کا قدم اٹھانا، اس سے پہلے 20 باتیں ہیں جو ذکر میں آ چکی ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں. اللہ اکبر. یہ گھروں کو بنا کر رکھنا، یہ طلاق کے معاملے تک نہ جانا پڑے تو احسن طریقے سے قدم اٹھانا، یہ سب کیا ہے؟ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ گھر کے معاملات ہیں، ان معاملات میں جو گڑبڑ کرتے ہیں اور غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں اور گھروں کو برباد کرتے ہیں، یہ ظالم ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں کیا خبر کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کو رجوع کی سبیل پیدا فرما دے. ایک کی حد تک تو امکان ہے، دو کی حد تک بھی امکان ہے. اگر اس طریقے پر طلاق کا معاملہ کیا جائے گا تو رجوع کا امکان ہے 1 اور 2 کی حد تک. یہ البقرہ میں بھی بات سمجھ چکے ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں بھلے طریقے پر روکو یا عمدگی کے ساتھ رخصت کر دو. یہ البقرہ میں آ چکا. عمدگی کے ساتھ رخصت کر دو یا بھلے طریقے پر روکو. یہ نہیں کہ روک کر ان پر تم ظلم کرو گے اور غصہ نکالو گے، ایسا نہیں. جب وہ عدت کی مدت پوری ہونے لگے تو اگر 1 اور 2 کی حد تک ہے بھلے طریقے پر روکے رکھو یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اپنے میں سے 2 انصاف پسند گواہ کر لو. یہ اہل سنت یعنی سنی حضرات کے نزدیک یہ مستحب کے درجے میں، لازم نہیں. اہل تشیع کے ہاں یہ لازم ہے، وہ ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن سنی حضرات کے ہاں، اہل سنت کے ہاں یہ 2 گواہ بنانا پسندیدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ لازم کے درجے میں نہیں ہے. لیکن اس مستحب پر بھی توجہ رہے تو آدمی 10 مرتبہ سوچے گا کہ یہ قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم صرف اللہ کے لیے گواہی دو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اس کے لیے اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. پھر وہی بات ہے، کون عمل کرے گا؟ جس کو اللہ اور آخرت کی امید ہوگی. باقی جس کو نہیں ہے وہ تو بہت کچھ کر رہا ہے، ان معاملات کے اندر بھی جو گڑبڑ کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے مخرج، مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. یہ ہیں تقوی کی برکات. آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک نوٹ کرتے جائیے گا. پہلی بات، جو تقوی اختیار کرے وہی خوف خدا، حرام کو چھوڑنا، نافرمانی کو چھوڑنا، گناہ کو چھوڑنا، اللہ کا خوف دل میں. جو تقوی اختیار کرے یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہی مسئلے نا آج ہمارے ظاہری طور پر، وقتی طور پر، یہی تو مسئلے. اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، توکل کرے تو بس اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. بات ہے اللہ پر توکل کرنے کی. ہم نے پڑھا تھا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ غالب سورہ فاطر، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے بندے سے. یہاں کیا فرما رہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ پس اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا فرمانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے اندازہ مقرر کیا، ہر فیصلے کا وقت مقرر ہے، ہر معاملے کے لیے اندازہ مقرر ہے. اب عدت کے تعلق سے 2-3 احکامات کے ضمن میں باتیں.
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، جو مطلقہ ہیں، یعنی ایسی عمر آگے حیض نہیں آتا، ان ارتبتم، اگر تو تمہیں شبہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہیں، اور 3 مہینے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ کہ جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، بہت چھوٹی عمر میں کسی کا نکاح اگر ہو گیا، وہ جائز ہے، کیا ہو سکتا ہے، باپ کر سکتا ہے ولی کی حیثیت میں، امکانات بہت کم، لیکن مسئلہ تو بیان ہو رہا ہے قرآن میں۔ واللائی لم یحضن، اور جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، تو اگر ایسی عورتیں جن کو حیض نہ آیا، بچی ہیں چھوٹی عمر میں نکاح ہوا، یا ایسی عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کو اب حیض نہیں آتا، تو کیا فرمایا جا رہا، ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے۔ ادروائز ہم نے البقرہ میں پڑھا تھا آیت نمبر 228 میں، وہ 3 طہر کا معاملہ ہے، 3 طہر، یہ عدت کی 3 قروء کا ذکر آیا تھا، 3 حیض کا آ جانا، یہ ان کے لیے کہ جو غیر حاملہ ہو، یعنی البقرہ کی آیت نمبر 228 میں 3 طہر کا معاملہ بیان ہوا تھا، اور حاملہ کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ جب اس کا وضع حمل ہو جائے، اگر ایک حاملہ عورت کو طلاق ہوئی تو جب بچے کی ولادت چاہے وہ 6 دن میں ہو جائے یا 6 مہینے میں جا کر ہو، تب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہاں جو مسئلہ بیان ہوا وہ ان کے لیے جن کو حیض نہیں آتا، بلکہ آگے مزید ذکر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت کی مدت وضع حمل ہے۔ یہ بیان یہاں پر بھی آ گیا کہ خاتون حاملہ ہے، اس کو طلاق ہوئی ہے، تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جائے گی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہ تقوی کی ایک اور برکت، کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا اللہ اس تقوی کی برکت سے ان کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں، کاموں میں آسانی۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا، یعنی سارے احکامات ہی اللہ کی طرف سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ آخرت کے مسائل، دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، آخرت کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ لوگوں کو وظیفے چاہیے ہوتے ہیں، یہ قرآن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے میں محنت ہے۔ یہ وظیفہ 10,000 20,000 میں نہیں مل رہا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، لیکن اس وظیفے میں محنت ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو آیت نمبر 2 میں کیا تھا؟ مشکلات سے اللہ نکال دے گا۔ آیت نمبر 3 میں کیا تھا؟ وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا، اور توکل کرو تو اللہ کافی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 4 میں کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ کاموں میں آسانی فرما دے گا۔ اور آیت نمبر 5 میں کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب بتائیے دنیا کا کوئی مسئلہ بچا؟ آخرت کا کوئی مسئلہ بچا؟ یہ اتنا عظیم وظیفہ کہ دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں اور آخرت کے مسئلے بھی اسی سے حل ہوتے ہیں، لیکن تقوی تقوی تقوی، یہ روزے کا بھی حاصل اور یہ پوری زندگی کا مطالبہ، حق کا تقاتی، ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور سورہ تغابن میں کل ہم نے پڑھا تھا آخر میں، جس قدر استطاعت اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو وہ تو آدمی کوشش کرے۔ البتہ یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ استطاعت جو ہے وہ استطاعت بڑھتی ہے جب بندہ محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ تقوی میں بھی محنت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استطاعت بڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک منٹ معاف کیجیے گا، تھوڑی کم ہے اور مائک میں وہ فلو جو بنتے ہیں وہ نہیں بن رہا، یہ ان کو بتا دیجیے۔ آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جی اب
رہائش کے حوالے سے جس کو نفقہ سکنا کہا جاتا ہے اور نفقے نان نفقے کے حوالے سے رہنمائی طلاق کے معاملے کے ضمن میں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہم، تم جہاں رہتے ہو انہیں اپنی استطاعت کے مطابق رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے کوشش نہ کرو۔ مراد یہ کہ کسی نے لوٹایا اپنی طرف، یعنی ایک طلاق دی دوسری طلاق دی اور لوٹا اس لیے رہ کہ تنگ کرے گا نقصان پہنچائے گا، یہ جائز نہیں ہے، یہ البقرہ میں بھی بات آئی تھی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، حمل والی عورت ہو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے۔ جب تک وہ وضع حمل نہیں ہوگا اسی شخص پر جو کہ باپ ہے بچے کا، اسی پر اس خاتون کے اخراجات لازم ہیں۔ مزید فرمائیں کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو۔ یہ دیکھیے وہ بچے کے بارے میں یہ البقرہ میں بھی تفصیل آئی تھی، بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ اب یہی عورت تم نے طلاق بھی دے دیا، فارغ بھی اگر کر دیا، لیکن بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے تو جب تک وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اس عورت کے اخراجات اسی شخص کے ذمے ہوں گے جس نے اس کو طلاق دی تھی۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور آپس میں بھلے طریقے پر مشورہ کر لو اور مشورہ کر کے فیصلہ کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم باہم کشمکش کرو گے، جھگڑا کرو گے تو کوئی اور عورت اس بچے کو دودھ پلائے۔ بچے کی اہمیت یہ البقرہ میں بھی آئی تھی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اس عورت کے اخراجات، پھر بچے کو جب تک دودھ پلا رہی ہے تب تک کے اخراجات۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا، مراد کم دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف یعنی مکلف نہیں ٹھہراتا۔ مکلف کا مطلب ذمہ داری ڈالنا، اللہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو یہ ہے جو اخراجات کا ذکر بھی آ گیا، رہائش کا معاملہ بھی آ گیا۔ ایک کی حد تک، دو کی حد تک طلاق دی، یہ خاتون اسی شوہر کی بیوی ہے تو اسی کے گھر میں رہے گی، اخراجات شوہر نے دینے۔ بچے کی ولادت ہو گئی، اب بچہ دودھ پی رہا ہے، تب بھی اس خاتون کے اخراجات اس شخص نے دینے، اور ایک اور دو کی حد تک طلاق کا معاملہ ہے تو رجوع کا بھی امکان ہوگا، اللہ چاہے تو آسانی پیدا فرما دے۔ یہ چند مسائل اور تھے زکوٰۃ کے معاف کیجیے گا طلاق کے تعلق سے جو اس مقام پر عطا ہوئے۔ اگلی آیات میں پچھلی قوموں پر عذاب کا ذکر بھی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی بستیاں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ فرماتے پس ہم نے ان کا سختی سے حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا۔ اب یہ احکامات کے بیان کے بعد پچھلوں کی نافرمانی کا بیان، تو گویا اللہ کے عطا کردہ احکامات جو خاندانی زندگی سے متعلق ہیں ان پر بھی عمل نہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ پچھلی قوموں کے عذابوں کا ذکر کر کے یہ اشارہ بھی ہے۔ فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا، پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارے کے سوا کچھ بھی نہ ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو، الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تقوی پھر آ گیا۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اس کو آخری پارے میں کل پڑھیں گے۔ بینہ، دلیل، ذکر یہاں یاد دہانی، یہ دو باتوں کا مجموعہ، دلیل جو اللہ کی طرف سے آئی اور یاد دہانی، دو باتوں کا مجموعہ، کتاب جمع رسول۔ چنانچہ آگے فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول جو تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات جو کہ روشن آیات ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے بہت ہی عمدہ رزق ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے
اور زمین بھی انہی کی طرح. یہ واحد مقام قرآن کا جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. واللہ اعلم. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ ہے خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض، اور زمین میں سے بھی مثلہن، ان 7 آسمانوں کی طرح مراد بنائی زمینیں. تو یہ آراء ہیں صحابہ کی بھی، اور ابن عباس قسم کھا کر کہتے ہیں کہ 7 زمینیں بھی ہیں، اور جیسے تمہارے معاملات ہیں ویسے ان کے بھی معاملات ہیں. واللہ اعلم. فرمایا يتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد سورۃ التحریم کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی مدنی صورت ہے، اور منتخب نصاب جس کا ذکر ہوا اس میں بھی شامل ہے الحمدللہ. اس میں اس پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کبھی شوہر اور بیوی میں موافقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سے پوچھ چلے جاتے ہیں، اس سے روکا گیا. پھر خاندان کے سربراہ کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، اس کا ذکر بھی آئے گا. پھر آخر میں کچھ عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، نیک اور بری عورتوں کا. یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں عورت کو شوہر کے تابع رکھا گیا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے اعتبار سے مرد اپنا جواب دہ ہے، عورت اپنی خود جواب دہ ہے. اس پر بھی توجہ دلائی گئی ہے. اس سورہ تحریم کے پس منظر میں 2 واقعات ہیں، ایک آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر ابتدائی آیات کے تعلق سے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد حجرے، کیونکہ مسجد نبوی کے ساتھ تھے، تو ہر زوجہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر آپ تشریف لے جاتے، اور رات کا قیام ان زوجہ کے ساتھ ہوتا جن کی باری متعین ہوتی. یہ جو آپ عصر کی نماز کے بعد ایک ایک زوجہ کے پاس تھوڑی دیر جاتے، تو کسی ایک زوجہ نے آپ کو کچھ شہد پیش کرنا شروع کیا، تو 2 اور ازواج مطہرات نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ہاں کچھ وقت زیادہ لگ جاتا ہے شہد پینے کی وجہ سے، استعمال کرنے کی وجہ سے. تو ان 2 ازواج مطہرات نے، میں نام نہیں پیش کر رہا، ان دونوں نے طے کیا کہ اب نبی علیہ السلام سے کہیں گے بھائی آپ کے منہ سے تو بو آتی ہے، اب یہ شہد استعمال نہ کریں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے سوچا ٹھیک ہے، اگر ان کو برا لگ رہا ہے تو میں ان کی خوشنودی کی خاطر یہ شہد استعمال نہیں کرتا. لیکن اللہ کے نبی سے امت کی جو والہانہ محبت ہے، اگر امت یہ دیکھتی اچھا نبی نے شہد کو چھوڑ دیا، ہم بھی نہیں استعمال کریں گے، خاص شہد تھا، تو کہیں امت اس کو اپنے لیے حرام نہ سمجھ لیتی. شہد تو حلال ہے نا استعمال کرنا. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے توجہ دلائی. نقطہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک حلال شے روکی ہے اپنے اوپر بیویوں کی محبت میں، تو اللہ نے توجہ دلا دی. ایک حلال شے بیویوں کی دلجوئی کے لیے اپنے اوپر روکی ہے، تو اللہ نے توجہ دلا دی. ارے ہمارے یہاں تو حرام کھائے جاتے ہیں. حرام کا ارتکاب ہوتا ہے بیوی کی محبت میں آ کر اور بیوی کے تقاضوں میں آ کر. ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حرام تو بڑی بات ہے، پیغمبر نے حلال کو روکا تو اللہ نے منع فرما دیا. کہیں تم بیویوں کی محبت میں آگے بڑھ کر حرام کو حلال نہ کر لینا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ حلال کو روکا، اللہ نے توجہ دلا دی. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے تم حرام کو حلال نہ کر لینا بیویوں کی محبت میں آتا. اور یہ ہو جاتا ہے، اپنوں کی بنانے کے چکر میں دنیا اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے بندہ. اپنوں کی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو برباد کر لیتا ہے، گھاٹے کا سودا ہے. یہ ہے پس منظر. اس کے تسلسل میں اب یہ آیات انشاءاللہ ہمارے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں آپ اسے اپنے لیے حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت غفور ہے، بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. بس اس نے توجہ دلائی، نظر کرم فرما دی، کوئی اور بات نہیں. اس سے آگے بڑھ کر توجہ دلا دی. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اے لوگو، اب سب سے خطاب، اے لوگو یقیناً اللہ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہے. اس شہد کے استعمال میں اللہ کے پیغمبر نے قسم بھی کھا لی تھی کہ چلو بھئی اللہ کی قسم میں استعمال نہیں کروں گا، تو قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے. اور قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں ہم پڑھ چکے ہیں.
واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا یعنی کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں جو ساتھی گرامر سے واقف ہیں، اس میں ضمیریں بہت زیادہ ہیں، پروناؤن بہت زیادہ ہیں، اور ترجمہ کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے کہ یہ پروناؤن کس کی طرف جا رہا ہے، یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پس جب انہوں نے زوجہ نے اس کو یعنی راز کی بات کو بتا دیا کسی اور کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس بات کو کہ راز ظاہر ہو گیا نبی علیہ السلام پر واضح فرما دیا، عرف بعدہ، تو نبی علیہ السلام نے اس بات کی کچھ خبر تو دی کہ بھئی تم نے راز فاش کر دیا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ، اور بہت ساری باتوں سے آپ نے اعراض کیا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، بس تم نے راز فاش کر دیا۔ ہاں، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پس جب نبی علیہ السلام نے یہ بات اس سے آگاہ کیا زوجہ کو، قالت، وہ کہنے لگیں، من انباک ھذا، اس بات کی خبر کہ راز فاش ہو گیا کس نے آپ کو دی ہے۔ یہ ہے اس میں اتنے سارے پروناؤن، لیکن اللہ نے راز کو راز رکھا تو ہم بھی راز کو راز ہی رہنے دیں گے۔ اللہ نے امت کی ماؤں کے ناموں کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی آپ کے سامنے نہیں کر رہے، دلچسپی ہو تو تفاسیر میں جا کر پڑھ لیجئے گا۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی اس اللہ نے جو علم رکھنے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے درمیان میں 2-3 دفعہ عرض کیا نا، علماء نے بیان فرمایا کہ کم و بیش 50,000 مرتبہ جبرائیل آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس، قرآن کے علاوہ بھی وہی لے کر، کم و بیش 50,000 مرتبہ، اور یہ بھی حجت حدیث کی دلیل ہے۔ قرآن میں اور کہیں ذکر نہیں ہے کہ راز اللہ نے بتایا کہ اے نبی راز فاش ہو گیا ہے، کہیں ذکر نہیں، یہاں اس کی رپورٹنگ ہے، تو وہی کب آئی ہے؟ اس کے علاوہ کنفرمیشن کدھر ہے؟ قرآن میں، تو دلیل کیا بنی؟ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان تتوبا الی اللہ، بس اگر تم دونوں رجوع کرو اللہ کی طرف، وہ جو 2 ازواج مطہرات نہیں تھیں جنہوں نے ایک پلان سا بنایا تھا، بٹ دیکھیے اب جنید جمشید کی بھی بیچارے کی کلاس ہو گئی، ٹھیک ہے نا، لوگ تحمل نہیں کرتے ہیں۔ خیر جنید جمشید کو ڈیفینڈ کرنے یا بحث کرنے کی بات نہیں، بات یہ کہ گھرانہ جو نبی علیہ السلام کا ہے یہ انسانوں کا گھرانہ ہے، آپ کو وہاں پر یہ انسانی معاملات نظر آئیں گے، اور بعض وہ ہیں کہ جس کا تحمل نہیں، ورنہ میں عرض کروں تو آپ بھی حیران و دنگ رہ جائیں، اچھا یہ بھی ہوا ہے، لیکن وہی بات ہے نا، ہمارے اندر تحمل نہیں، تو پتہ چلا کل میرے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو جائے گا اور گستاخ کے فتوے لگ جائیں گے معاذ اللہ۔ یہ تحمل نہیں ہمارا، یہ علم کی کمی جہالت کی انتہا پر لے جاتی ہے، ورنہ نبی کا گھرانہ ہے، اور یہ سوکنے بھی ایک دوسرے کی نا بھائی مانو، اور یہ فطری جذبات کا اظہار ہوا، اور نبی نے بھی کہا چلو بھائی اللہ کی قسم میں استعمال نہیں کرتا، لیکن اللہ نے توجہ دلا دی امت کے لیے، لیکن ہوا تو ہے، لیکن اب کیا ہوا؟ ان تتوبا الی اللہ، بس اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، فقط صغت قلوبکما، اس حصے کا ترجمہ بڑا خطرناک ہے، عام طور پر ترجمہ جو تراجم میں ہے، لیکن گرامیٹیکلی اس پر بحث ہوئی، اور اس کے صحیح ترجمانی کیا ہے؟ فقط صغت قلوبکما، تو یقیناً تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہیں، تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہیں، یہ بالکل گرامیٹیکلی صحیح ترجمہ ہے اور موجود بھی ہے، لیکن کم ہے تراجم کے اندر۔ فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، بس اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، تو بس یقیناً تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ بھی شان بے نیازی کا اظہار اور ازواج مطہرات کو بھی سمجھا رہے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے ان کے مقابلے میں کوئی پلاننگ کرنا چاہی، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہا، فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے رفیق ہیں، اللہ تعالیٰ مولا ہے نبی علیہ السلام کے، اور جبرائیل بھی ان کے مولا یعنی دوست ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان بھی ان کے مولا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اہل ایمان بھی ان کے مولا یعنی دوست ہیں۔ اس لفظ مولا پر بھی بڑی پریشانی، اور بھائی یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بالکل صحیح ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ جبرائیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو کسی نے مولا علی فقط اس لیے کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے تو مجھے بھی کوئی حرج نہیں،
لیکن کوئی توحید کے شدت والے بیان میں اتنا آگے چلا جائے کہ بھائی یہ تم مولانا فلاں کہتے ہو، مولانا یہ کہتے ہو، مولانا وہ کہتے ہو، تو پھر ہم بحث کریں گے اس سے کہ بھائی یہاں اہل ایمان کے لیے بھی مولا کا لفظ آ رہا ہے، اور یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے، لفظ ایک ہی ہوتا ہے، جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کی شان کے مطابق، اور جب مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو ان کی حیثیت کے مطابق. ختم ہوگی بات. ذرا سی بات کو لے کے بس ایک مزاج کیا، میں پوری امت میں ایک ایسی بات کہوں نا کہ کسی نے نہ کہی اور پھر میری ایک واہ ہو جائے. یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ کسی نے بھی نہیں کہی، آپ کہہ رہے ہو بھائی، تو آپ ہی فتنہ ہو، امت انشاءاللہ ٹھیک رہے گی. عجیب بات، چن کے ایسی باتوں کو لے کر آ کر سارے اسلاف کے اوپر پانی پھیر دینا، سارے اسلاف سے اعتماد جو ہے وہ ختم کروا دینا، یہ بحثیں کرتے رہتے. اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے، شر سے محفوظ رکھے. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں. یہ سمجھایا جا رہا ہے ہماری اماؤں کو، امت کی ماؤں کو، کہ خیال رکھنا. اور سورہ حجرات میں کیا تھا؟ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان کون موجود ہیں؟ اللہ کے رسول موجود ہیں. یہ سب سے بڑی حیثیت ان کی کلیئر ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اور سناؤں، جو کہ میں نے بات بڑی بھاری کہہ دی تھی کہ بڑی دلچسپ باتیں ملتی ہیں، اور وہ انسان ہیں، اور اس گھرانے کے افراد نے بہت عظیم لوگ ہیں انسانی سطح پر زندگی بسر کی. اب دیکھیے یہ حدیث بالکل واضح. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اما عائشہ سے، مجھے خوب پتا ہے تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو اور تم کب راضی ہوتی ہو. اب سوچئے ذرا، پہلا جملہ کیا ہے؟ کب ناراض ہوتی ہو. تحمل ہے اس کام میں؟ کیا مطلب ہے؟ وہ بھائی گھرانہ ہے، شوہر بیوی ہیں، انسانی جذبات ہو جاتا ہے. اچھا اما عائشہ فرماتی ہے اچھا کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کہا دیکھو جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تو تم پتہ ہے کیسے کہتی؟ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اور کہ جب تم ناراض ہوتی پتہ ہے تم کیا کہتی ہو؟ جی میں کیا کہتی ہوں؟ تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. ختم ہوگی بات. اور یہاں جو مرد بیٹھے ہیں ہمارے یہاں تو مشرقی روایات یہ کہ عورت کو شوہر کا مزاج شناس ہونا چاہیے. یہاں رسول اللہ اپنی بیویوں کے بارے میں مزاج شناس ہیں. اللہ اکبر کبیر. کتنا پیارا یہ گھرانہ ہے، اور انسانی جذبات بھی ہیں، انسانی احساسات بھی ہیں. اللہ ہمیں تحمل بھی عطا فرمائے، اور جب گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو اور بہت کچھ ملے گا. اور پھر ایک تسلی رہے گی کہ ہاں ان کے یہاں بھی اگر یہ تھوڑا بہت ہو گیا تو ہمارے یہاں ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم رہنمائی لے کر سیدھے ہونے کی کوشش نہ کریں. تو پڑھیں سیرت کو، اما عائشہ کی سیرت پڑھیں، اللہ کے پیغمبر کی سیرت پڑھیں، اس گھرانے کی خواتین کی، امت کی ماؤں کی، اما خدیجہ کی سیرت پڑھیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، اور حضرات اللہ کے پیغمبر کی سیرت پڑھیں. سب مل کر پڑھیں. بڑے پیارے پیارے گوشے اس گھرانے کے ہمارے سامنے آئیں گے. ایک اور بات، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر ایسا ہو کہ وہ طلاق دے دیں تمہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بیویاں بدل دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی. اب ان جملے میں بظاہر تو سرزنش ہے نا، لیکن دلچسپ بات ہے کہ اسی جملے میں امت کی ماؤں کی دل جوئی ہے. میں ابھی عرض کرتا ہوں دوبارہ ترجمہ. اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب ہے کہ ان کا رب ان کے لیے اور بیویاں بدل کر لے آئے. خیرم منکن، وہ تم سے بہتر ہوں گی. کیسی ہوں گی؟ مسلمات، مسلم فرما بردار، مؤمنات، ایمان والیاں، قانتات، فرما برداری کرنے والیاں، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت کرنے والیاں، سائحات، روزہ رکھنے والیاں، طیبات، شوہر دیدہ یعنی جو بیوہ ہو گئی، وہ ابکارہ اور کواریاں. دلچسپ بات یہ کہ اللہ کے نبی نے طلاق ہی کسی کو نہیں دی. جب اللہ کے نبی نے طلاق نہیں دی اور اللہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کی یہ صفات بیان فرما رہے ہیں، تو جب طلاق نہیں دی تو جو آلریڈی آپ کی بیویاں ہیں انہی میں یہ ساری صفات موجود ہیں. بات واضح ہو رہی؟ یہ تمام صفات امت کی ماؤں میں موجود تھیں. اما عائشہ کواری ہیں تو اما خدیجہ، حضرت سودا اور کئی خواتین امت کی مائیں وہ بیوہ تھیں جن سے اللہ کے پیغمبر نے نکاح کیا. تو بظاہر سرزنش، مگر اسی میں امت کی ماؤں کی دلجوئی کا بیان آ گیا. اگلی چند آیات میں گھر کے ذمہ دار یعنی گھر کے سربراہ کی حیثیت میں شوہر کے لیے اور والد کے لیے بڑی قیمتی ہدایات. اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا ہے پہلے بھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے سخت مزاج اور زور آور
فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بہت سخت بات۔ پہلی بات تو کیا ہے؟ اصل ذمہ داری، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اہم ترین ذمہ داری گھر کے سربراہ کی حیثیت میں باپ کی اور شوہر کی۔ اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو چولہے کی آگ میں ایک سیکنڈ بھی انگلی ڈالتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی آگ کی لپٹ چھو گئی ہو، اللہ اپنے زمان میں رکھے۔ اور اگر کسی کو تجربہ ہو، ہمیں کچھ ہے تجربہ اس کا، اللہ اپنے زمان میں رکھے، تو برسوں تیسرے اٹھتی ہیں بعض اوقات۔ ایک لپٹ آگ کی، چند سیکنڈ، اور وہ جہنم کی آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، جس پر سخت فرشتے مقرر ہیں۔ وہ کہا تھا نا مالک سے، مالک کون؟ داروں کا جہنم کا، ایک دن کے لیے تو کم کروا دے، نہیں ہوگا ایک دن کا عذاب بھی کم۔ اور ان فرشتوں کا کام ہے عذاب دینا، اللہ اکبر۔ اور ایندھن بنیں گے انسانوں کو ڈال کر اس کو بھڑکایا جائے گا، اور پتھر سے ایک مراد ہے کہ بتوں کو بھی ڈالا جائے گا، اور اس کے اندر اور بھی بحثیں ہیں، تفصیل ہے۔ یہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ، جہنم سے آزادی۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، آل عمران آیت 185۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ۔ دنیا کی گرمی عارضی ہے، جس کے لیے ہم گاڑی میں اے سی لگاتے ہیں، گھروں میں اے سی لگاتے ہیں، جنریٹر لے لیتے ہیں، یو پی ایس لگاتے ہیں، چارجیبل گیجٹس لے لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کر لیں اہتمام، لیکن قبر کی گرمی سے بچنا اور بچانا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اور جہنم کی آگ سے بچنا اور بچانا اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا اور آپ کے لیے۔ اب اپنے آپ کو بھی دین کے لیے لگانا، الحمدللہ 28ویں شب ہے، پھر رمضان کے بعد دین سیکھنے کی کوشش مستقل کرنا، گھر والوں کی تربیت کا انتظام کرنا، ان کو اس طرح اچھے ماحول میں لے کر آنے کی کوشش کرنا، اچھی فیملیز جو دیندار ان سے جوڑنے کی کوشش کرنا، تبھی مل جل کر ہم اس پورے معاشرے کے پریشر کا مقابلہ کر سکیں گے جو برائی پر تلا ہوا ہے کہ ہمیں لے آئے۔ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ روٹی کپڑا مکان ضرورت ہے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہے سب سے بڑا آخرت کا، جہنم کی آگ سے بچنا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا، اے کفر کرنے والوں، لا تعتذروا اليوم، آج معذرت نہ کرو، بہانے نہ بناؤ۔ کفر کرنے والے کون؟ قرآن کا اصول ہے، حکم کے بعد اگر کفر کا لفظ آئے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے حکم پر عمل نہ کرنا۔ البقرہ آیت نمبر 254، آیت الکرسی سے پہلی والی آیت، کہا تھا ایمان والو جہنم سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، انفاق کر لو، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ گویا کل کی تیاری نہ کرنا یہ کفر ہے عملاً، استغفر اللہ۔ اور گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر اور کوشش نہ کرنا، یہ ہے کیا؟ یہ ہے عملاً کفر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کفر کرنے والو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرت پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ۔ توبہ کا کچھ ذکر سورہ فرقان آیت 70-71 میں آیا تھا، کچھ بیان سورہ زمر آیت 53 میں آیا تھا۔ وہ قرآن کی سب سے امید افزا آیت کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ان سے بھی کہا کہ مایوس نہ ہو جانا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ سیدنا علی کے بھی اقوال ہیں اور امت کے اسلاف اور علماء نے نقل فرمایا کہ گناہ ہو جاتے ہیں، دل میں ندامت ہو کہ میں نے بڑی نافرمانی کی اللہ کی، زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں، اور میں تھوڑا سا ایک اضافہ کر دوں، وہ بھی حدیث میں ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ بھی شامل کر لیا جائے، اور پکا ارادوں کا آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے، اور گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کیا مطلب؟ صغیرہ کبیرہ کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے جو فرض اور واجب قرار دیا اس کو انجام نہ دینا گناہ ہے۔ نماز کا حکم انجام ادا نہ کرو تو گناہ ہے۔ اللہ نے جن باتوں کو حرام کیا، نبی علیہ السلام نے جن باتوں کو حرام کیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جن باتوں سے روکا، ان کا کرنا حرام ہے نا، تو اب ان کو چھوڑ دو۔ یہ گناہ کے دو پہلو، فرض واجب ادا نہ کرنا گناہ، حرام کا ارتکاب کرنا گناہ۔ تو گناہ سے توبہ کیا ہے؟ چھوڑ دینا کیا ہے؟ فرائض و واجبات پر عمل کرو اور حرام و ممنوع باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ پوری زندگی کا رخ ہے۔ توبہ یہ نہیں کہ 27ویں شب میں آ کر آنسو بہا لیے اور مٹھائی لے کر چلے گا مسجد سے، معاف کیجیے گا،
بڑے مجمع میں آ کے دھاڑے مار مار کر رو لیے، اور 27ویں کے روزے کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، چاند رات کو پتہ نہیں نہ جانے کیا ہوگا۔ ہم یہاں بیٹھے اس وقت قرآن پڑھے، ہم مارکیٹس کی صورتحال چیک کروا لیں کسی سے، راتیں ضائع ہو رہی لوگوں کی، پتہ نہیں چاند رات کو ہم کیا کریں گے۔ ہم سے برات میں پوری قوم معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو توبہ یہ تھوڑی آنسو بہا لیے اس کے بعد چھٹی، وہی حرکتیں جو شعبان میں تھی وہی شوال میں شروع ہو جائیں گی، نہیں بھائی، یہ توبہ نہیں، معاف کیجیے گا، یہ توبہ نہیں۔ توبہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ بندہ پلٹ کر آ گیا، یہ پلٹ آنا یہ ہے اصل توبہ۔ اور ہاں، بندوں کا حق مارا ہے، بندوں کے ساتھ ڈنڈی ماری تو ان سے بھی معاملہ درست کرانا پڑے گا۔ دل دکھائے کسی کا تو معافی مانگنی، مال ہڑپ کیا تو مال لوٹانا پڑے گا، نہیں چلے گا یہ۔ اور روزے ہم نے رکھ لیے، تراویح ہم نے پڑھ لی، اعتکاف ہم نے کر لیا، پیچھے چیک باؤنس ہو رہے ہیں اور پیسے ادا نہیں ہو رہے، یہ کیا عبادت ہے؟ حج ہو رہے، عمرے ہو رہے، اور پیچھے لوگوں کا گلا کاٹا ہے، مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، کون سا حج ہے کون سا عمرہ ہے؟ تو حق تلفی اگر بندوں کی ہے، ان سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ یہ تو ہے انفرادی توبہ۔ اور آج شام میں بھی بات کی تھی، کل بھی بات کی تھی مختلف مقامات پر، اور کل بات کر چکے ہیں بہرحال 27 شب میں یہاں پر بھی۔ اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ سے وعدے کر کے پاکستان لیا تھا اسلام کے نام پر، پھر کیا کیا وہ ہمارے سامنے۔ قوم کی اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ معاملے کو درست کرو، شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرو، یہ ہے اجتماعی توبہ۔ تو توبہ انفرادی بھی ہے، توبہ اجتماعی بھی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا۔ ویدخلکم جنات، اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کے اللہ رسوا نہیں کرے گا ان نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ یہ سورہ حدید میں بھی آیا تھا، پڑھ چکے ہیں کہ سامنے سے مراد نور ایمان جو دل میں ہو، اور دائیں طرف سے مراد نور عمل، نیک اعمال کا نور، اس کی روشنی۔ آج روشنی تلاش کرنے کا موقع ہے جو کل الصراط یعنی پل صراط پر کام آئے گی۔ یقولون، وہ دعا کرتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ کسی کا نور کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا میلوں دور تک ہوگا، حدیث میں ذکر آتا ہے، اور کسی کا بس اتنا کہ پیر کے انگوٹھے کے ساتھ ہی تھوڑی سی روشنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے نور کے مکمل ہونے کی دعا کر رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور پورا فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کیجئے کافروں اور منافقین سے۔ یہاں جہاد سے ایک مراد سازشوں کا توڑ بھی ہے، منافقین کے خلاف کوئی باقاعدہ جنگ کا معاملہ نہیں ہوا، اور ایسی آیت سورہ توبہ میں بھی آ چکی ہے۔ اے نبی علیہ السلام کفار و منافقین سے جہاد یعنی ان کی سازشوں کا توڑ کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اب دو عورتوں کا بیان آ رہا ہے کافروں کے لیے مثال کے طور پر، اور یہ دو عورتیں ہیں پیغمبروں کی بیویاں۔ اللہ اکبر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان فرمائی اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو بندوں کے گھروں میں تھیں جو ہمارے نیک بندے تھے، وقت کے پیغمبر ہیں۔ فخانتاہما، پس ان دونوں بیویوں نے ان دونوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا، حق قبول نہ کیا، بلکہ پیغمبر کا ساتھ نہ دیا، اور قوم ہی کے ساتھ نافرمان قوموں کے ساتھ ہی یہ دونوں بیویاں رہیں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے وہ کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا تم دونوں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وقت کے پیغمبر کی بیوی ہیں، لیکن اگر خیانت پر ہے، خیانت سے یا مراد حق میں ساتھ نہ دینا، فرما برداری نہ کرنا، اور قوم کا ساتھ دیا پیغمبر کے مقابلے میں، یہ خیانت ہے۔ پیغمبر کی بیویاں ہیں، اگر صحیح رخ زندگی پر نہیں، اطاعت پر نہیں ہے، تو پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ باقی کسی کی اوقات کیا ہے، باقی کسی کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس اللہ اکبر، فرعون جیسے ظالم اور جابر کا گھر ہے، اور بی بی آسیہ السلام علیہا،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، بی بی آسیہ سلام علیہا، اذ قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جبکہ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے۔ فرعون جیسا ظالم و جابر تو ہے لیکن بادشاہ بھی تو ہے، شان و شوکت، محلات، نوکر چاکر، کیا کچھ نہیں، اور یہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہیں، اے اللہ مجھے تو یہ پسند نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس کے محلات، یہ اس کی شان و شوکت، یہ اس کی جاہ و حشمت، یہ اس کی افواج، یہ اس کی نوکر چاکر، یہ اس کا مال و اسباب، کیا کچھ نہیں ہوگا، نہیں مالک مجھے یہ نہیں چاہیے، میرے لیے گھر بنا دے جنت میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے بی بی آسیہ سلام علیہا۔ اور ذکر ہے تفاسیر میں کہ فرعون نے پھر انہیں مجبور کیا کفر پر، یہ نہیں مانی، اور اس بدبخت نے انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید قرار ڈالا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید قرار ڈالا۔ اللہ اکبر، عورت کتنی کمزور، مگر ایمان ہو دل میں تو اللہ ایک عورت کو بھی طاقت عطا کر دیتا ہے، وہ شہید ہونے کو تیار ہو جائے، وہ ایمان چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد اگلی مثال بی بی مریم کی سلام علیہا، ومریم بنت عمران التی احسنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اللہ کا خاص کلمہ کن، وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے اپنے رب کی تمام باتوں کی تصدیق فرمائی، وکتبی، اور اس کی کتابوں کی بھی، وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھیں۔ یہ بی بی مریم کا بیان، ان کی کفالت کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، سورہ مریم میں ذکر آیا تھا، جو کہ ان کے رشتے میں خالو تھے، اور اللہ نے بڑا پیارا ماحول عطا فرمایا۔ اب تجزیہ کیا ہے، دو تین جملوں میں، عورت کو دنیا میں شوہر کے تابع رکھا نظام گھر کا چلانے کے لیے، لیکن اللہ کی رضا کا حصول، آخرت کی کامیابی کی تیاری کے معاملے میں شوہر بیوی ہو، مرد عورت، سب بالکل برابر ہیں، محنت دونوں نے کرنی، اور ہر ایک اپنا جواب دہ خود ہے اللہ کے ہاں، اور عین ممکن ہے کہ کوئی عورت نیکی و تقوی کے نتیجے میں اپنے شوہر سے زیادہ بڑے درجات جنت میں حاصل کر لے۔ اب مزید تجزیہ کیا ہے، دو عورتیں ہیں جن کو بہترین ماحول ملا نبیوں کا، خود دل میں طلب و تڑپ نہیں، اتنا بہترین ماحول ہے مگر حق پر نہ آ سکی۔ بی بی آسیہ کا معاملہ کیا ہے، فرعون کی بیوی، بدترین ماحول ہے مگر دل میں طلب و تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ نے ولیہ بنا دی، اللہ کی ولی، اللہ اکبر، جان دے دی، کلمہ نہیں چھوڑا، اندر کی طلب و طلب۔ اور بی بی مریم کا معاملہ بہترین ماحول تو بہترین خاتون، وصطفا کی علی نساء العالمین، قرآن کہتے ہیں مریم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر، جہان والوں کی عورتوں پر چن لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک بدترین مثال ہے، وہ ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کی، بدترین جوڑا ہے وہ بیسکلی، ابو لہب اور اس کی بیوی، سورہ لہب میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حاصل کلام، اصل مسئلہ میں خود ہوں، میرے اندر ارج ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، جستجو ہے، تو ماحول کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اللہ میری ہدایت کا سامان فرما دے گا، اور میرے اندر ہی طلب و تڑپ نہیں ہے تو کتنے ہی بہترین ماحول مل جائے ہدایت نہیں ملنے کی۔ ان واقعات سے یہ بات دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ الحمدللہ 250 پارہ مکمل ہوا، تھوڑا ہم نے ذرا آرام سے اس کو پڑھا، مدنی صورتیں تھیں اور بڑے اہم مباحث ان کے خلاصے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب آخری دو پارے یہ تو کل کے کل اکثر جو ہے وہ تمام کے تمام مکی ہی صورتیں، ایک دو کے علاوہ وہ مدنی ان کا ذکر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ دو پارے آخرت کے بیان پر، بالکل لگتا ہے کہ پورے دو پارے آخرت ہی کے بیان پر ہیں، اکثر موضوع آخرت آخرت آخرت، جنت ہے، جہنم ہے، پیشی ہے، حساب ہے، کتاب ہے، وہاں کے نظارے ہیں، جنت کے نظارے، جہنم کے عذابوں کا بیان، یہ دونوں پاروں میں اکثر یہ مضامین ہمارے سامنے آئیں گے۔ گویا ایک بندہ شروع سے قرآن کی تلاوت کرتا آ رہا ہے، سمجھتا آ رہا ہے، تو اب آخر میں اس کے سامنے وہ عقیدہ آخرت واضح ہو رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ اس کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ سورہ ملک کا مطالعہ شروع کریں گے۔
سورہ ملک اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب صورتوں میں سے ایک ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ تلاوت فرماتے اور آپ نے اس کی تلاوت کی تلقین بھی فرمائی کہ اس کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے سورۃ الملک۔ اللہ کی قدرت کے دلائل کا بیان ہے اور جھٹلانے والوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور بے شک اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کا سلسلہ پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، اچھے برے حالات امتحان، صحت و بیماری امتحان، خوشحالی تنگدستی امتحان، ہر موقع پر امتحان ہی امتحان ہے، تو زندگی امتحان کے لیے عطا کی گئی۔ فرمایا کہ وہ العزیز الغفور، اور وہ اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس سے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اب اللہ کی قدرتوں کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کوئی ڈیفیکٹ یا فلا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو لوٹا کر اور اٹھا کر دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی اور تھکی ہی رہ جائے گی، مگر تمہیں کوئی رکھنا، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی شگاف اللہ کی اس کائنات اور تخلیق میں نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، مراد ستارے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیاطین کے لیے مارنے کا آلہ بنایا، یہ ذکر کئی مرتبہ آ چکا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنا اور چلانا، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، بھڑکتی آگ ہے اور چیخے گی، چلائے گی وہ جہنم مجرمین کو اپنے اندر لے کر عذاب دینے کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غضب سے پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج، جب اس میں کوئی گروہ ان میں سے ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو ان سے اس کے داروغہ پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے رسول نہ آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ضرور ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، بس ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بے شک تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ غور و فکر کے لیے اللہ نے وسائل دی، استعمال کیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، پیغمبر کی بات اگر سنتے تو آج یہ ہمارا معاملہ نہ ہوتا۔ فاعترفوا بذنبهم، بس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے آگ والوں کے لیے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجهروا به، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو بلند آواز سے کہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، ہر بات اللہ کے علم میں ہے۔ ایک رکوع اور ہے سورت کا، وہ پڑھ کر انشاءاللہ پھر 4 رکعت تراویح ادا کریں گے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہمارے بھلے کے لیے دی، اللہ نے شریعت دی ہمارے بھلے کے لیے دی، اللہ ہی کو خوب معلوم ہے کیا فائدے کی شے ہے، کیا نقصان کی شے ہے۔ الا یعلم من خلق،
کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ بہت باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، وہی ہے جس نے تمہارے زمین کو مسخر کیا، یعنی خدمت پر لگایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ وإلیہ النشور، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اٹھنا ہے اور اٹھ کر لوٹنا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک وہ جنبش کرنے لگ جائے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے۔ فستعلمون کیف نذیر، پس من قریب جان لوگے کیسا میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے سکیڑتے نہیں دیکھا؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامتا ہو۔ یہ پرندے بھی اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں، کیا میکینزم اللہ نے رکھا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ان کا کیا ہے، کیا پروگرام اللہ نے رکھا، کیسے اپنے پروں کو پھیلا دیں اور یہ بیلنس ہو جاتے ہیں آسمان کی فضا میں۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا؟ ان الکافرون الا فی غرور، بے شک کافر تو دھوکے میں ہیں۔ امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنے رزق کو روک دے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے کی روش میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، مان کر نہیں دیتے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ جو اپنے منہ کے بل گرتا ہوا مراد اندھا بن کر چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا چلا جائے؟ ایک کو نور ایمان مل گیا، روشنی ہے، چلتا چلا جا رہا سیدھا، دوسرا اندھیرے میں ہے، نابینا ہے، اندھا بنا ہوا ہے، یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس سے تمہارے لیے کام اور آنکھیں اور دل عطا کیے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ فرما دیجیے وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، سچے ہو تو مسلمانوں تم بتاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے بے شک علم تو اس کا اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا رسول ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ اسے نزدیک آتا ہوا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگا کرتے تھے، لو عذاب آ گیا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا، اے نبی فرمائیے بھلا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں انہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تم اپنی فکر تو کرو۔ قُلْ هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، آپ فرمائیے وہ رحمان ہے ہم ایمان لائے اسی پر اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، بس ان قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل آپ فرمائیے ارائیتم بھلا دیکھو ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی نیچے کو اترا ہوا خشک ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو تمہارے پاس کون ہے جو پانی کو رواں کر کے لے آئے گا؟ کتنی بڑی نعمت، صحرا کے لوگوں کے لیے تو بہت بڑی نعمت، لیکن آج بڑے بڑے شہروں میں بھی پانی کے بڑے مسائل، تو اس کی طرف بھی اشارہ، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی بھی توفیق دے، اور پانی کو ضائع کرنا یہ مخلوق خدا کا حق مارنے کے مترادف ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ۔